یہ اصحاب رسول کی شان میں اشعار پڑھ رہے تھے تو ہمارے اکابر تشریف فرما ہے۔ آج ہمارے اکابر صحابہ گلی کوچے بازار اور ہر جگہ پر یوں نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے اللہ کے قرآن کو پڑھا اور قرآن کے اندر اصحاب رسول کے مقام کو پڑھا، اور اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر صحابہ کرام کے مقام کو دیکھا۔ میں آپ کو بھی اسلام آباد کے سنی نوجوانوں میں آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ نے اگر اصحاب رسول کی عزت عظمت مقام اور شان کو پڑھنا ہو، یا اللہ کے قرآن میں دیکھے یا فرمان مصطفیٰ کے زبان مصطفیٰ سے نکلے ہوئے وہ الفاظ وہ برشاتیں پڑھیں کہ جن کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول کو میرے دوستو ان کی شان و مقام سے نوازا ہے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ نے جن کو کامیابی عطا کی ہے، یہ وہ صحابہ کرام جن کو دنیا میں اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، یہ صحابہ کرام جو چلتے پھرتے میرے آقا نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، یہ صحابہ کرام وہ جن کے قرآن کی اس آیات کے اندر راضی ہونے کا ان پر اعلان فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے اس کے اندر صحابہ کرام کے مقام اور عظمت کو بلند کر دیا ہے۔ آج پرفتن دور ہے، دو ایسے عظیم ایک ایسے کارواں ختم نبوت اور اصحاب رسول کے دفاع کرنے والے دو ایسے گروہ میدان عمل کے اندر ہیں۔ یہ دونوں گروہ علماء حق میں شمار ہے۔ آپ کو ختم نبوت کے لیے بلایا جائے، آپ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر آپ ختم نبوت کے دفاع کے لیے میدان عمل میں آ جائے۔ اگر آپ کو اصحاب رسول کے دفاع اور مقام شان اور رفعت و بلندی اور ان کے دفاع کے لیے آپ کو میدان عمل میں بلایا جائے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر میں اپنی اکابر کی موجودگی میں یہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم جان ہتھیلی پہ رکھ کر اصحاب رسول کا دفاع کرنا، یہ میرے نبی کے ختم نبوت کا دفاع حاصل کر کے جنت کی بشارت ہے، اصحاب رسول کا دفاع حاصل کر کے جنت کی بشارت ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، نبی کی محبت میں سر کٹائے ہیں صحابہ نے، گلے میں توق سینے پر پتھر خون بہتا ہے مگر پھر بھی خدا کی توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔